نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ القصص ختم ہو رہی ہے۔ 81 سے 88 تک کی آیات آج ہم پڑھیں گے اور سورۃ القصص مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخسفنا، تو ہم نے دھنسا دیا۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھنسانے کو۔ سب کو پتہ ہے خسف فی الارض کا عذاب کس پہ آیا تھا؟ قارون پہ۔ اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا تھا، اپنے خزانے سمیت، اپنے محل سمیت۔ فخسفنا، تو ہم نے دھنسا دیا بھی اس کو، وبدارہ، دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، دار ارقم، ارقم کا گھر، تو دار گھر کو کہتے ہیں۔ وبدارہ الارض، اور اس کے گھر کو زمین میں۔ ظاہر ہے سارے خزانے بھی اس کے گھر میں ہی تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ قارون کی پکڑ تھی۔ فما کان لہ من فئۃ، فما کانا، پھر نہ تھی لہو اس کے لیے، من فئۃ کوئی جماعت، ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے، اور خود بھی وہ اس قابل نہ تھا کہ وہ بدلہ لے سکتا۔ نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا اس کا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا۔ اپنے تمام لشکروں سمیت، تمام جاہ و جلال کے باوجود، نعوذ باللہ، وہ اللہ سے اپنی بربادی کا انتقام نہیں لے سکتا تھا، کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، تو ہو گئے وہ لوگ، تمنّوا، جنہوں نے تمنا کی تھی۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا کہ اس کے مرتبے کو دیکھ کر جب وہ بڑے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ باہر نکلا تو لوگوں کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام ملتا، کتنے نصیبوں والا ہے یہ۔ اب جب اس کا انجام دیکھا تو ہو گئے وہ لوگ، تمنّوا، جنہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ، اس کے مرتبے کی، بالامس، کل جو اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، اب وہ کیا ہو گئے؟ یقولون، کہ وہ کہہ رہے تھے، وہی کا انا، ہائے افسوس، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے یا فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ اب وہی لوگ کہہ رہے تھے کہ واقعی رزق کی تنگی یا کشادگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوگا، صبح ہوتے ہی لوگوں میں ایک شور مچ گیا ہوگا، تو وہی لوگ جو کل قارون کی آن بان کو دیکھ کے بڑی حسرت سے کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا، اب اس کے انجام سے بچ جانے پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں، لولا، وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا، امن اللہ، یہ کہ احسان کیا اللہ نے، علینا، ہم پر، لخسف بنا، البتہ ہم بھی دھنسا دیے جاتے، یا البتہ وہ دھنسا دیتا بنا، ہم کو، تو ہمارا انجام بھی اب یہی ہوا ہوتا اگر ہم اس کے ساتھ ہوتے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پہ بچا لیا۔ ہم بھول گئے تھے کہ رزق کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے اسے بقدر ضرورت دیتا ہے۔ اور آج بھی ہمیں یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیونکہ کسی کو دیکھ کے حسد کرنا، یہ سوچنا اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ باتیں مومن کی شایان شان نہیں ہوتی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔
جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ جہاں مجھے اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں میرا امتحان ہے۔ اگر مجھے اللہ نے نفع تو رزق دیا ہے تو مجھے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اگر تنگی میں رکھا ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر تو بڑی آزمائش ہے، پھر تو بڑا امتحان ہے۔ وہی کا انا وہ ہائے افسوس کہ بات تو یہی ہے کہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ یہ انہی کا قول ہے، انہی لوگوں کا۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلھا ہم کرتے ہیں اس کو، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یریدون جو نہیں چاہتے، علوا فی الارض ولا فسادا، زمین میں نہ تو کوئی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تو متقین کے لیے ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا علوًا، اس کا ترجمہ اقتدار بھی کیا گیا ہے کہ وہ زمین میں اقتدار نہیں چاہتے، بلندی بڑائی نہیں چاہتے۔ تو اقتدار کی طلب اور ہوس جو ہے نا وہ بری چیز ہے، اس کی مذمت ہے یہاں پہ۔ اقتدار بوقت ضرورت اگر اس کی ذمہ داری آپ کو ملتی ہے تو اس کو لے لینا اور اس کو صحیح طریقے سے چلانا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش کرنا، اس کی طلب کرنا، اس کی ہوس رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مدینہ کی ریاست ملی تو آپ اس کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری آپ نے سنبھالی تھی، لیکن آپ کی ساری کوششوں کا مقصد حصول اقتدار نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی یہ خواہش تھی۔ تو اقتدار کا خواہش مند ہونے اور اقتدار کی ذمہ داری نبھانے کے لیے آمادہ ہو جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ ایک شخص تو وہ ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار ملے، جیسے آج کل اقتدار کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، کیسے کیسے جھوٹ نہیں بولتے، کیسے کیسے الزامات نہیں لگاتے دوسروں پہ۔ تو یہ ہے اقتدار کی خواہش ہونا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اقتدار کی ذمہ داری آپ پہ ڈال دی گئی، اختیارات آپ کو دے دیے گئے، جیسا کہ شاید حضرت عمر کا قول ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دے دی گئی اسے تو کند چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ اسی لیے وہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر ہی ذمہ دار ہوگا اس کا۔ تو یہ ہوتی ہے اختیارات پہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے والی بات، اور ایک ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی تو کوئی فکر نہیں ہے، بس اقتدار چاہیے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر جو ہے یہ ہم کن لوگوں کو دیتے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، جو زمین میں کوئی بڑائی اور اقتدار نہیں چاہتے اور نہ ہی اس میں فساد کرتے ہیں، پھر بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آخرت کی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام کو اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے مخصوص رکھا ہے۔ اگر ہمیں بھی آخرت کی نعمتیں چاہیے، ہمیں بھی آخرت کے عیش و آرام کی طلب ہے، تو ہمیں متقی بننا ہے۔ قرآن کی آپ دیکھیں کہ شروع سے جب قرآن سٹارٹ ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہی ایسی ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بنتی ہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر متقین کی صفات پیدا کرتے ہیں۔ پھر قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ ہمیں ملتا ہے، اور متقین کی صفات اور متقین کون ہوتے ہیں یہ قرآن ہمیں بارہا بتاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، من جو کوئی جاء آیا، یعنی جس نے کیا، بالحسنۃ نیکی کے ساتھ، جو نیکی کے ساتھ آیا، مطلب یہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کی، ایک نیکی کی، فلہ تو اس کے لیے خیر منہا بہتر ہے اس سے، یعنی جو عمل اس نے نیک عمل کیا اس کو اس کا صلہ اس سے بہت بہتر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آیا برائی کے ساتھ، یعنی جس نے کوئی
برائی کی، یجز الذین عملوا السیئات، تو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیے برے، الا مگر، فلا یجزا، یہ یہ بھی ہے، فلا یجزا، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیے برے، الا مگر، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہ اللہ سے پتہ چلا نا کہ اس سے پیچھے لا ہونا چاہیے تھا، یہاں مجھے نظر نہیں آیا۔ تو تھوڑی سی عربی کی فہم اگر انسان کو ہو تو اس طرح کی چیزیں پھر کو بہت سمجھ آتی ہیں۔ جیسے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، تو شروع میں لا ہے تو بعد میں اللہ ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ تو یہاں بھی کیا ہے، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، اللہ مگر، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی اتنا ہی بدلہ ان کو ملے گا جتنا انہوں نے برا کام کیا، یعنی برائی کی سزا برائی کے عین مطابق دی جائے گی، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے ان کی نیکیوں میں اللہ کے خاص فضل سے اگر اللہ چاہے تو 10 گنا اضافہ تو لازمی ہے، پھر اللہ چاہے تو 700 گنا تک بھی کر سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو خیر منہا کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اس سے بہتر، کتنا بہتر، یہ اللہ کے فضل پہ ہے، اس کی رحمت پہ ہے، اس کا کرم ہے، جتنا چاہے جس بندے کے لیے چاہے۔ اور اس میں چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے نا، اسے پتہ ہے کہ یہ عمل وہ کس دل سے کر رہا ہے، اس کے دل میں اس وقت کیا ہے۔ دیکھیں، 2 بندے ہیں، وہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، دونوں 10-10 ہزار دے دیتے ہیں اس کو، لیکن دونوں کے دینے میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور اس کا تذکرہ بھی نہیں کسی سے کرتا، اس سے احسان بھی نہیں جتاتا، اور دوسرا وہ ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے، اور پھر دینے کے بعد بھی وہ اس کو موقع بے موقع کہیں تانا بھی مار سکتا ہے اور اسے احسان بھی جتلا سکتا ہے، اور وہ کبھی اس سے کام بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ کام کرنے والا اور وہ جو دے کے بھول گیا، جیسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بس کر اور بھول جا، جس کے لیے کیا ہے اسے پتہ ہے۔ تو آپ دونوں کے اجر میں تو بہت فرق ہوگا نا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا کہ ایک سٹا گندم کا، اس کو 100، ایک دانے سے وہ اگتا ہے نا، ایک دانہ بویا تھا، یعنی 1 روپیہ آپ نے اگر خرچ کیا ہے تو 1 دانہ بویا، اس سے سٹا نکلا جس سے 100 دانے لگے ہوئے، اور سٹے بھی 7 نکلے، ہر ایک میں 100 دانے، 700 ہو گیا۔ پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہے دگنا بھی کر دے، وہ 700 کا 1400 بھی بنا سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت والا ہے، اور اس کی وسعت کی پھر کوئی حد نہیں ہے، وہ جتنا چاہے بڑھا دے اس کو۔ بہرحال خیر منہا کے الفاظ میں سب سے نچلی سطح پر بھی یہ خوشخبری موجود ہے کہ تم جیسی بھی کوئی نیکی کر کے لے جاؤ گے، وہاں اس کا اجر اس سے بہتر ہی ملے گا، 10 گنا تو ملے گا ہی، ہر نیکی کی جزا جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں شوال کے، یہ جو حدیث ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو 30 روزوں کا اجر اگر ہم اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 300 کے برابر ہو گیا، اور 6 اور رکھے 66 اور ہو گئے، پورے سال کے بن گئے۔ تو 6 سے 60 بن گئے۔ بہرحال اللہ کے پاس بہت وسعتیں ہیں، اور بڑا احسان ہے اس کا کہ وہ گناہ کو کہ اجر جو جزا ہے، گناہ کی جو سزا ہے اس کو اس طرح نہیں بڑھاتا۔ یہی جو بات ہے نا، یہ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے مومنوں کی نیکیوں کو، اور اس کی نیت اور اخلاص پہ ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ انسان کے جو صدقات ہیں اس کو اللہ ایسے
بڑھاتا ہے جیسے تم کسی اپنے بچھیرے کو، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو چھوٹا سا بچہ لے لیتا ہے گائے کا، پھر اس کو پالتا رہتا ہے قربانی کے لیے، جیسے تم اپنے بچھیروں کو پالتے ہو اللہ تمہارے صدقوں کو ایسے بڑھاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا ایک دیا ہوا روپیہ بڑھتے بڑھتے وہ خود پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ان الذین فرض علیک القرآن، ان الذی، بے شک وہ ذات، وہ اللہ جس نے فرض کیا یعنی نازل کیا، علیک القرآن، آپ پر قرآن، لرادک الی معاد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہی، لا جو ہے نا لام تاکید ہے، البتہ لازمی، یقیناً وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا، رادک لوٹائے گا، الی معاد، ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ، یعنی جس اللہ نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کے رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ سورہ نمل میں بھی فرمایا تھا نا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے میں تم لوگوں کو قرآن سناتا رہوں، قرآن کے ذریعے ڈرانا، خوشخبری دینا، تبلیغ کرنے کا جو فرض ہے وہ میں ادا کرتا رہوں، اور اس کی مدد سے تمہارے تمام جو امراض ہیں ان کی شفا یہاں میں شفا کا سامان کرتا رہوں۔ اس یہاں پہ بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، فرض علیک القرآن، یعنی قرآن کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ فرض کر دی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 67 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا ذکر اس طرح کیا گیا، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ جو بھاری ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ ذمہ داری اپنی امت کو منتقل کر دی تھی۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ 1,00,000 لوگوں کا مجمع تھا اس وقت، اور آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ پہلے تو آپ نے ان سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اسے ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ یہ آپ کا حکم ہے کہ آپ کا ہر امتی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تبلیغ دین کا یہ فریضہ لازماً ادا کرے۔ بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی آپ نے فرمایا تھا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے اسے بھی آگے پہنچا دو۔ اس حکم کے ذریعے آپ نے یہ اپنے فریضہ رسالت کا سلسلہ قیامت تک آپ نے پھیلا دیا۔ تو اس امت کے افراد ہونے کے ناطے اب یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے کہ وہ قرآن کے حقوق جو اس پر عائد ہوتے ہیں وہ پورے کرے۔ یہ حقوق کون سے ہیں؟ ان کے 5 پہلو ہیں، کئی دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ سب کے ذمے ہیں، ہر انسان کے ذمے ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لانا، دوسرا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ الحمدللہ اب ہم تیسرے پہ آ گئے، ایمان تو ہم رکھتے ہیں، تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، اب ہم تیسرا کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ پھر چوتھا ہے اس پہ عمل کرنا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا، جس جس بات کو سمجھتے جائیں اس پہ عمل بھی کرتے جائیں۔ 4 ہو گیا، 5واں ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے اس کو آگے پہنچانا۔ آگے پہنچانے کا کام پہلے 4 کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ پہلے 4 فرض میں پورے کر رہی ہوں۔ مثلاً کیا؟ اس پہ ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ جب یہ چاروں
میں محسوس کروں کہ الحمدللہ اب میں یہ چاروں کر رہی ہوں، تو پھر پانچویں پہ بھی عمل شروع کر دینا چاہیے، اور وہ ہے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اس آیت میں اسی ذمہ داری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پہ قرآن کی یہ بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، وہ یقیناً آپ کو لوٹائے گا لوٹنے کی بہت اچھی جگہ پر۔ معاد، آدھا یعودو سے معاد لوٹنے کی جگہ، اسم ظرف ہے۔ اس سے مراد آخرت بھی لی گئی ہے، ایمان بالآخرت کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یہاں معاد سے مراد مکہ ہے، اور ان الفاظ میں گویا ہجرت کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ عنقریب اللہ آپ کو مکہ کی طرف لوٹا دے گا۔ اس سلسلے میں جو روایات ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت کے دوران جب آپ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، پیچھے سے لوگ تعاقب تو کر رہے تھے، اس لیے آپ نے احتیاطاً ایک ایسا پہاڑی راستہ اختیار فرمایا جو آگے جا کر مکہ سے مدینہ جانے والے ایک راستے سے مل جاتا تھا۔ آپ چلتے چلتے جب اس راستے پر پہنچے تو وہاں آپ کے لیے بڑی جذباتی اور رقت آمیز صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب وہ راستوں کا ملاپ تھا، ایک راستہ مکہ کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا مدینہ کی طرف جا رہا تھا، یعنی دائیں طرف کا راستہ مدینہ کو جاتا تھا اور بائیں جانب مکہ کو تھا۔ اس وقت مکہ اور خانہ کعبہ کی جدائی کے غم میں آپ کے دل سے ایک آہ سی نکلی، اور آپ کی اس کیفیت کے پیش نظر اللہ نے آپ کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ضرور مکہ واپس لے کر ہم آئیں گے۔ اگرچہ اب تو آپ وہاں سے مجبور ہو کر نکلے ہیں، لیکن عنقریب ہم آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل کرنے والے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ایسی ہی کیفیت آپ پر اس وقت بھی نازل ہوئی تھی جب مکہ سے روانگی کا وقت تھا، اور آپ نے کعبہ سے لپٹ کر فرمایا تھا، اے کعبہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مگر میں کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بہرحال دونوں معنی اس سے ہو سکتے ہیں، اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ زحا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آخرت آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ اس معنی میں یہاں پر معاد سے مراد پھر آخرت ہو سکتی ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، من جاء بالہدیٰ، اس کو جو آیا ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اسے بھی جو کہ واضح گمراہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو معلوم ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں پڑا۔ وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اور نہیں تھے آپ امید رکھتے، وما کنت، اور نہ تھے آپ، ترجو امید رکھتے، ان یلقا یہ کہ نازل کی جائے گی، القا کی جائے گی، الیک الکتاب آپ کی طرف یہ کتاب، الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت سے آپ کے رب کی، آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو جو ہے اللہ رحمت من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس نہ آپ ہوں مددگار کافروں کے۔ اس سے ملتا جلتا ایک مضمون سورہ نمل میں بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یعنی یہ قرآن تو یقیناً ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے آپ پر القاء کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بعثت سے پہلے نہ تو آپ اس بات کے امیدوار تھے کہ آپ پر قرآن نازل کیا جائے، اور نہ ہی آپ اس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ آپ کی زندگی ایک صادق اور امین کے طور پہ ایک تاجر، ایک امانت دار تاجر کی زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ پہ قرآن نازل کیا، اللہ رحمت من ربک، یہ صرف آپ کے رب کی رحمت سے ہے، آپ نے اس کی کوئی طلب نہیں کی تھی۔
وما کنت ترجو، آپ کو اس کی امید نہیں رکھتے تھے. یہ تو سراسر اللہ کی رحمت، اس کی عطا، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں. سورہ نساء کے 16ویں رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا. یہ ایک منافق کا مقدمہ تھا جس نے چوری کی تھی، لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کی بے جا حمایت کر کے چوری کا الزام ایک یہودی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تھی. چنانچہ سورہ نساء کی آیت 109 میں اس قبیلے کے لوگوں کو تنبیہ کی گئی، انہیں ڈانٹا گیا کہ آج دنیا میں تو تم اس کی وکالت کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن ایسے مجرموں کو اللہ کی پکڑ سے کون چھڑائے گا؟ وہ مسلمانوں کو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ حق و انصاف کے سامنے خاندانی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں. اب اس آیت کے اس آخری جملے کا مفہوم سمجھنے کے لیے مکہ کے اس ماحول کو ذہن میں لائیے جہاں آپ کی دعوت کی وجہ سے معاشرہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک طرف خونی رشتے تھے جو منقطع ہو رہے تھے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل رہی تھیں. آپ کے حقیقی چچا جو تھے ابو لہب، اس نے آپ کے ساتھ دشمنی کی انتہا کی ہوئی تھی. اب اس پس منظر میں دیکھیں کہ اس آخری جملے کا مطلب کیا ہوگا. کیا نبی آپ ان کافروں کے ساتھ اپنے رشتوں کو بالکل کوئی اہمیت نہ دیں، آپ اپنے دل کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں اور ان مشرکین کے ساتھ بالکل کوئی ہمدردی نہ رکھیں. اس سے پہلے سورہ قصص کے آیت 17 میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی ایسے ہی الفاظ نقل ہوئے تھے کہ قبطی کے قتل ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں. فلا تکونن ظہیرا للکافرین ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور ہرگز نہ روکنے پائیں. سدا یسد ہوتا ہے روکنا، یسدن نون ثقیلہ مشدد نون کے ساتھ ہرگز کا مفہوم ہے اس میں، اور ہرگز نہ روکنے پائیں آپ کو اللہ کی آیتوں سے بعد از انزلت، اس کے بعد جب کہ وہ نازل کی گئی ہیں الیک آپ کی طرف. ودعو الی ربک، اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہوں اور نہ ہوں مشرکوں میں سے. یعنی شرک جیسے جرم کا شائبہ بھی اپنے قریب نہ آنے دیں. یعنی اگر آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی دعوت کے عمل میں رکاوٹ بنیں گے اور آپ کو اللہ کے احکام کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. ولا تدعوا مع اللہ، اور نہ پکاریں اللہ کے ساتھ الہن آخر، کسی دوسرے الہ کو. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی. کل شیء، ہر ایک چیز، ہالکن، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کی ذات. لفظی ترجمہ ہے اس کا چہرہ، یعنی آپ کی ذات، اللہ کی ذات. لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، یعنی فرما روائی ہے، حکمرانی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ جو آیت ہے نا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کے جو احکام ہوتے ہیں نا اس میں صیغہ تو ہوتا ہے واحد کا، یعنی خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی کے ذریعے سے تمام امت مخاطب ہوتی ہے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کو مخاطب کر کے یہ حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے. کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ. اس کا مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے اس کا لفظی ترجمہ، لیکن یہ بہت حساس مسئلہ ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے اللہ کی ذات، عالم برزخ، عالم غیب، عالم آخر، یہ جو آیات ہوتی ہیں ان کا مفہوم
بس جتنا سمجھ میں آ جائے اسی پہ اکتفا کر لینا چاہیے، ورنہ ایسے معاملات میں اگر انسان عقل کے گھوڑے دوڑائے گا نا تو غلط راستے پہ چل نکلے گا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی بھی ذہن کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ یہ سوچے اچھا اللہ کا چہرہ ہے، پھر اللہ کا ہاتھ بھی ہے، پھر اللہ کا منہ بازو بھی ہیں، اللہ کی یہ چیز بھی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں بہت زیادہ اس طرح کی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ادراک سے عجز مین کہ بس کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، وہی دراصل ادراک ہے۔ یعنی جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا تو بس یہی اللہ کی معرفت ہے۔ مجدد الافسانی نے بارہا یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے ورا الورا ثم ورا الورا، اس بارے میں کوئی تصور بنانا انسانی ذہن کے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو بس اللہ کی ذات اور اس کی ہستی اس سے مراد لینی چاہیے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ کام فلاں کے منہ کو کر رہا ہوں تو مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں فلاں کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اس سے اس کی ذات مراد ہوتی ہے، اس کا منہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں میں تمہارے منہ کو یہ کام میں نے کیا تو مطلب یہ تو میں تمہارے لیے کیا۔ تو یہاں اللہ کی چہرے سے بھی مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اور فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، یہ وہی لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔